آج ہم آپ کو ایک ایسا کڑوا سچ بتائیں گے جو ہمارے معاشرے میں عام ہوتا جا رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کہ جب ایک ماں اپنے بیٹے سے ناراض ہو کر اسے بد دعا دیتی ہے تو پھر اولاد کے اوپر کس طریقے سے اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ماں بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کا ان لوگوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ جن کی مائیں سلامت ہیں۔ ماں کی اہمیت ان لوگوں سے جا کر پوچھئے جن کی مائیں یہ دنیا چھوڑ کر جا چکی ہیں، یا پھر جو بچہ پیدا کرتے ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ اللہ نے ماں کا مقام بڑا ہی اعلیٰ رکھا ہے، یعنی ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو بنا دیا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ ہم جنت کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی ماں کی خدمت کر لیں تو اللہ کی ذات بڑی راضی ہوتی ہے۔ جس سے ماں ناراض ہو اس سے اللہ کا رسول بھی ناراض ہوتا ہے اور اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ ایک عورت بڑی ہی خوشی سے اپنے شوہر کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہی تھی۔ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ بڑی منتوں مرادوں سے اللہ پاک نے اسے ایک بیٹا عطا فرمایا۔ بچے کی پیدائش کے کچھ ہی دنوں کے بعد اس عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اس عورت پر تو جیسے دکھوں کا پہاڑ ہی ٹوٹ پڑا، اور ایسے وقت میں وہ بالکل اکیلی پڑ گئی اور اس کے اوپر گھر کی ساری ذمہ داریاں بھی آ گئیں۔ وہ گھر کو بھی سنبھالتی اور لوگوں کے گھروں میں کام کاج بھی کرتی تھی تاکہ گھر کا خرچہ چلا سکے۔ آہستہ آہستہ اس کا بیٹا بھی بڑا ہونے لگا۔ وہ لڑکا پڑھائی میں بالکل کمزور تھا، یعنی کہ اس کے بچے کا پڑھائی لکھائی میں ذرا بھی دل نہیں لگتا تھا۔ پورا دن ماں تو کام پر چلی جاتی، وہ بس ادھر ادھر بچوں کے ساتھ گھومتا رہتا تھا۔ اب ماں بھی بہت کمزور ہونے لگی تھی اور وہ بیٹا بھی ماں کی کوئی مدد نہیں کرتا تھا، اور بہت کوششوں کے بعد وہ جو لڑکا تھا 8ویں کلاس تک تو پڑھ گیا، اور اس ماں کے پاس تو پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ اپنے بچے کو آگے پڑھائی کروا سکے، اور وہ لڑکا آوارہ لڑکوں میں ہی زیادہ خوش رہنے لگا۔ ایک دن ماں نے سوچا کہ میں دن بدن بہت کمزور ہوتی جا رہی ہوں اور میری عمر بھی بہت ہو چکی ہے اور میرا بیٹا پڑھ بھی نہیں رہا، کیوں نہ میں اپنے بیٹے کو کوئی ایسے کام پر لگا دوں۔ اس نے اپنے بیٹے سے بولا، بیٹا تم کہیں کوئی کام ڈھونڈ لو تاکہ تمہارا اور ہمارا گزر بسر ہو سکے۔ لڑکا یہ بات سن کر گھر سے باہر نکل گیا اور کئی جگہ پر کام تلاش کیا، لیکن اسے کوئی بھی کام نہ ملا۔ شام کو جب وہ گھر لوٹا اور ماں سے کہنے لگا، ماں مجھے آج کوئی کام نہیں ملا اور مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دو۔ ماں نے اسے کھانا کھلایا اور پھر نماز پڑھنے لگی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگی، اے اللہ تو میرے بیٹے کو سلامت رکھنا اور اسے جلد سے جلد کوئی کام دے دے۔ دوسرے دن پھر بیٹا کام کی تلاش میں نکل پڑا۔ ادھر ادھر بھٹک رہا تھا تو اس کو اپنے دوست مل گئے۔ وہ لڑکا روز گھر سے تو اپنی ماں کو کام کا بول کر نکل جاتا اور باہر دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی میں مصروف ہو جاتا، اور گھر آ کر جھوٹ بول دیتا کہ ماں میں نے بہت کام ڈھونڈا لیکن کہیں کام نہیں مل سکا۔ ماں پھر اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیتی اور اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کام کی تلاش میں نکل پڑا اور کافی رات تک واپس نہیں آیا۔ ماں بہت پریشان ہونے لگی۔ ماں کو یہ لگا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے بیٹے کو کہیں کام مل گیا ہو، اسی کام کو کرتے کرتے تھوڑا ٹائم لگ گیا ہو۔ لیکن دوستو، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ کہیں میرا بیٹا کسی پریشانی میں تو نہیں پڑ گیا۔ وہ جائے نماز بچھا کر اللہ سے دعا کرنے لگی کہ اللہ تو میرے بیٹے کو سلامت رکھنا اور میرا بیٹا صحیح سلامت گھر واپس آ جائے۔ کافی رات کے بعد اس کا بیٹا گھر واپس آیا۔ ماں بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، پھر بیٹے سے کہنے لگی کہ آج اتنی دیر کیوں لگا دی؟ کیا تمہیں کوئی کام مل گیا ہے؟ تو بیٹا بولا، میرے نصیب میں کام نہیں ہے، میں تو دوستوں کے ساتھ باہر تھا۔ یہ بات سن کر ماں بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی، بیٹا میں تو سمجھتی تھی کہ میرا بیٹا کام کی تلاش میں جاتا ہے، لیکن تم تو دوستوں کے ساتھ مستی اور آوارہ گردی کر رہے تھے۔ وہ لڑکا بولا، ماں میرے ساتھ زیادہ بحث مت کرو، میرے لیے کھانا لے کر آؤ۔ ماں کہنے لگی، بیٹا میں نے تمہارے انتظار میں کھانا نہیں کھایا، تمہیں تھوڑی سی تو پرواہ ہونی چاہیے کہ گھر کے اندر ماں اکیلی ہے۔
یہ سن کر وہ لڑکا بولا میرے جتنے بھی دوست تھے ان کی مائیں بھی تو گھر میں اکیلی تھیں، بس تم ہی نہیں ہو جو اکیلی تھی۔ بیٹے کی بات سن کر ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بیٹے سے کہنے لگی کہ بیٹا آج تک میں نے تمہارے بغیر کھانا نہیں کھایا۔ بیٹا بولا اماں میں نے تجھے منع کیا تھا، تم کھانا کھا لیتی، اور اب مجھ سے زیادہ بحث مت کرو، کھانا دینا ہے تو دو ورنہ اس بات پر۔ ماں کہنے لگی بیٹا ورنہ کیا کرو گے؟ آج میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گی اور نہ ہی تمہیں کھانا دوں گی، کیونکہ تم غلط دوستوں کی سنگت میں پڑ چکے ہو اور ان کی زبان بولنے لگے ہو، اور تمہیں اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ میں اپنی ماں سے کس طریقے سے بات کرنی ہے۔ تم اپنی ماں کا ذرا بھی عزت نہیں کر رہے۔ وہ لڑکا بولا کہ ماں تم مجھے آج کھانا نہیں دو گی۔ ماں بولی آج میں تجھے کھانا نہیں دوں گی، تب جا کر تیری عقل ٹھکانے آئے گی، ماں سے کس طریقے سے بات کرنی چاہیے۔ دوستو جیسے ہی اس لڑکے نے یہ بات سنی تو اس نے جوتا اٹھایا اور ماں کو پھینک کے مارا، پھر ماں پر تشدد کرنے لگا، لیکن ایک جوتا ماں کے منہ پر مارا۔ ماں کی آنکھیں نکل گئیں اور اماں کی زبان سے یہ لفظ نکلے کہ اے اللہ میرے بیٹے کو ایسا ذلیل کرنا، ایسا درد میں مبتلا کرنا کہ یہ ساری زندگی اسی طریقے سے درد اور تکلیف میں تڑپتا رہے جس طریقے سے آج میں تڑپ رہی ہوں۔ اس کے بعد اس لڑکے نے اپنی ماں کو گھر سے نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ ماں بالکل بے سہارا ہو گئی اور کہنے لگی اے اللہ تو نے مجھے کیسی اولاد عطا کی، اس سے تو اچھا تھا میری کوئی اولاد ہی نہ ہوتی۔ محلے کے لوگوں کو اس بات کا پتہ چلا تو اس کی ماں کو اپنے گھر میں لائے اور کھانا دیا، تو ماں بولی کہ جس کا بیٹا کھانا نہیں دے سکتا پھر وہ کسی اور سے امید کیوں رکھے۔ پھر وہ بوڑھی ماں یہاں سے وہاں بھٹکنے لگی، پھرنے لگی اور بھوک کی وجہ سے بیمار ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ بیٹے نے اپنی ماں کی نماز جنازہ تک نہیں پڑھائی۔ گاؤں والوں نے اس بوڑھی ماں کا جنازہ ادا کیا۔ وہ جو لڑکا تھا وہ تو پہلے ہی نکما اور کام چور تھا، ایسے حالات میں ہی اس نے شادی کر لی اور زندگی بسر کرنے لگا۔ لیکن ابھی شادی کے چند ہی دن ہوئے تھے کہ اس لڑکے کے پاؤں میں تکلیف شروع ہو گئی، اور وہ تکلیف اس قدر تھی جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ جو لڑکا تھا وہ درد کے مارے تڑپنے لگا، بلکنے لگا، اور ایسے وقت میں لڑکی کے گھر والے اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے جب اس کے پاؤں کو دیکھا تو یہ بات کہی کہ پاؤں کی انگلیوں کو کاٹنا پڑے گا، کیونکہ اس کے پاؤں کی جو انگلیاں تھیں وہ سڑنے لگی تھیں۔ اگر ان انگلیوں کو نہیں کاٹا گیا تو اس کا اثر پورے جسم میں دیکھنے کو ملے گا۔ آخرکار لڑکے کے پاؤں کی انگلیاں کٹ گئیں۔ چند دنوں کے بعد اسے پھر سے تکلیف بڑھنے لگی اور پاؤں اور زیادہ سوجنے لگا، پریشانی اور بڑھتی گئی، اور پھر ڈاکٹروں کے پاس لے کر جایا گیا تو ڈاکٹر حیران تھے کہ اتنا تندرست لڑکا اور اس کا جسم گلنے سڑنا کیوں شروع ہو گیا ہے۔ پھر ڈاکٹروں نے یہ بات کہی کہ اب تمہارا پورا پاؤں کاٹنا پڑے گا، نہیں تو یہ بیماری اور بھی بڑھ سکتی ہے۔ حالات سے مجبور ہو کر اسے اپنا پاؤں کٹوانا پڑا۔ جس لڑکی سے اس کی شادی ہوئی تھی، محبت کی شادی ہوئی تھی، اس لڑکی کے گھر والے اس کا خرچہ اٹھا رہے تھے اور جو امید اس کی بیوی نے اپنے شوہر سے لگائی تھی، لیکن وہ اب سوچنے لگی کہ میرا شوہر تو دن بدن بیکار ہوتا جا رہا ہے اور میں اس سے زیادہ اور کتنی امید رکھوں گی، میں کب تک اپنے گھر والوں سے پیسے مانگتی رہوں گی، اس سے بہتر تو یہ ہے کہ میں اس سے طلاق لے لیتی ہوں۔ پھر وہ آخر اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ لڑکے کے حالات اور بھی زیادہ خراب ہونے لگے، اس کا علاج بھی کوئی نہیں کروا رہا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا دوسرا پاؤں بھی سوجنے لگا۔ اس چیز کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور کسی بھی طریقے سے گھر سے باہر نکلا اور بھیک مانگنے لگا تاکہ وہ اپنے پیٹ کو پال سکے، پیسوں سے اپنا گھر بار چلا سکے، کھانا کھا سکے، اور کوئی علاج کروانے کے لیے اسے پیسے نہیں دیتا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اور بھی لاچار ہو گیا، یعنی وہ پہلے تو ایک پیر پر چل سکتا تھا لیکن اب تو دوسرا پاؤں بھی ختم ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے وہ اپنے آپ کو گھسیٹ گھسیٹ کر اپنے آپ کو یہاں سے وہاں لے جاتا اور بھیک مانگ کر اپنا گزر بسر کرنے لگا۔ بیماری بڑھنے کی وجہ سے اس کے جسم سے بدبو آنے لگی، لوگ بھیک دور سے پھینک کر چلے جاتے تھے۔ ایک دن وہ شخص بھیک مانگ رہا تھا، تبھی وہاں سے ایک بزرگ کا گزر ہوا تو اس لڑکے نے بتایا کہ میں بہت ہی تکلیف سے گزر رہا ہوں، پریشانی کا عالم یہ ہے کہ میری بیوی نے مجھے اس حالت میں چھوڑ دیا ہے، میں لاچار ہو گیا ہوں، اب تو لوگ میرے قریب بھی آنا پسند نہیں کرتے کیونکہ میرا جسم گلنے سڑنے لگا ہے اور میں تکلیف میں اس قدر گہرا ہوں۔ یہ بات سن کر بزرگ کہنے لگے
تمہارے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے، تم ساری بات بتاؤ۔ پھر لڑکے نے بتایا کہ اس نے کس طریقے سے اپنی ماں کی نافرمانی کی، ماں کو گھر سے دھکے دے کر نکال دیا، حتیٰ کہ ایک وقت کا کھانا بھی اسے نہ کھلا سکا، اور جب میری ماں کا انتقال ہو گیا تو میں جنازے میں بھی نہیں گیا۔ میں اتنا زیادہ نکما تھا، میں اپنے گھر کے اندر کوئی بھی کام دھندہ نہیں کرتا تھا، اور جس کی وجہ سے میری بیوی بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی اور میں بھیک مانگنے کے لیے مجبور ہو گیا۔ یہ سن کر بزرگ نے کہا، یہ جو بھی تم پر مصیبت آئی ہے صرف اور صرف ماں کی نافرمانی کی وجہ سے ہے، یعنی تم نے ماں پر ہاتھ اٹھایا، اس کو پریشان کیا، اور جب اس کی زبان سے بد دعا نکلی تو اللہ پاک نے فوراً قبول کر لی، اور اب تمہاری زندگی اسی درد اور تکلیف میں گزرے گی۔ یہ بات سن کر وہ شخص اپنے کیے پر بہت پچھتایا اور اتنا رویا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ گاؤں اور آس پاس کے پڑوس کے لوگ اس شخص کے قریب بھی نہیں گئے، کیونکہ اس کے جسم سے بہت زیادہ بدبو آتی تھی۔ اسی وجہ سے کسی نے اس کے جنازے کو ادا نہیں کیا اور ایک کونے میں ایسے ہی پڑا رہا جس کو چیل کووں نے کھایا۔ پیارے دوستو، جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے بہت ہی برے حالات ہو جاتے ہیں، اور جس نے اپنی ماں کی بد دعا لے لی اس نے تو اپنی دنیا ہی خراب کر لی اور ساتھ ہی ساتھ اپنی آخرت بھی خراب کر لی۔ ماں باپ کو ہر قدم پر راضی کرنا چاہیے، اس میں ہماری ہی بھلائی ہے، کیونکہ جب ماں دعا کرتی ہے تو یقیناً وہ اثر رکھتی ہے اور وہ فوراً قبول ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری بات آپ کے دل پر ضرور اثر کرے گی۔ پیارے دوستو، مزید ایسی ہی اچھی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔